یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ 2023 کے برکس سربراہ اجلاس میں تمام برکس رہنما شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقی عہدیدار۔ سعودی وزارت خارجہ کا ورکنگ گروپ تہران پہنچ گیا۔ فریقین کے درمیان سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے اہم پیش رفت۔ اور مشتبہ امریکی فوجی دستاویزات سے ظاہر ہوا ہے کہ یوکرین بحران میں بڑی حد تک امریکہ ملوث ہے۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 7 اپریل کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چینی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں اپنے حالیہ دورہ چین کے تجربات شیئر کیے۔ اسی دن فنانشل ٹائمز نے تجزیہ کاروں کے حوالے سے کہا کہ طویل مدت میں چاہے وہ چین کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانا ہو یا یوکرین کے بحران کے حل کو فروغ دینا ہو، میکرون کا دورہ مثبت اہمیت کا حامل ہے۔ فرانسیسی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میکرون کا چین کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ 5 سے 7 تاریخ تک چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ اور گوانگچو میں ان کے ساتھ تفصیلی اور اعلیٰ معیاری تبادلے کیے، جن سے افہام و تفہیم اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا اور دو طرفہ اور بین الاقوامی سطح پر چین اور فرانس کے درمیان مستقبل میں تعاون کی سمت واضح ہوئی۔ فریقین نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں سیاسی مکالمے کو مضبوط بنانے، عالمی سلامتی اور استحکام کو مشترکہ طور پر فروغ دینے، اقتصادی تبادلوں کو فروغ دینے، لوگوں کے درمیان تبادلوں کو دوبارہ شروع کرنے اور عالمی چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے اور قریبی اور دیر پا چین فرانس جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی کامیابیوں کو فروغ دینے کا احاطہ کیا گیا۔ فرانس پہلا بڑا مغربی ملک ہے جس نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کیے اور چین کے ساتھ جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور ادارہ جاتی اسٹریٹجک ڈائیلاگ قائم کرنے والا بھی پہلا بڑا مغربی ملک ہے۔ بہت سے معاملات پر دونوں فریقین کی زبان مشترک ہے۔ مثال کے طور پر دونوں خود مختار سفارتکاری کی روایت پر قائم ہیں اور دونوں کثیر الجہتی اور آزاد تجارت کے حامی ہیں، جس نے سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مجموعی استحکام کو قابل بنایا۔ جیسا کہ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ استحکام چین اور فرانس کے تعلقات کی ایک نمایاں خصوصیت اور قیمتی اثاثہ ہے۔ چین اور فرانس دونوں کو یک طرفہ پسندی اور تحفظ پسندی کے چیلنجز کا سامنا ہے، ساتھ ہی دونوں ملک اپنی معیشت کو ترقی دینے اور لوگوں کی روزی روٹی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو گہرا کرنا میکرون کے دورہ چین کی ایک اور اہم کامیابی ہے۔ اس بار 60 سے زائد فرانسیسی کاروباری رہنما میکرون کے ساتھ چین کے دورے پر آئے اور 36 چینی اور فرانسیسی کمپنیوں نے 18 تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ چین اور فرانس کے مشترکہ بیان میں ایسی شق موجود ہے جس کے مطابق 5G سمیت ڈیجیٹل اکانومی کے شعبے میں فرانس نے چین کے ساتھ قوانین کی بنیاد پر منصفانہ اور غیر امتیازی سلوک جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈر لین نے میکرون کے ساتھ چین کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی فریق کڑیوں کو الگ کرنے اور توڑنے سے مکمل طور پر متفق نہیں اور چین کے ساتھ تبادلے اور بات چیت کو مضبوط بنانے کی امید رکھتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ چین، فرانس اور یورپ کے لیڈروں کی کڑیوں کو الگ کرنے اور توڑنے کی مخالفت مشترکہ آواز بن چکی ہے۔ فرانس اور یورپ کے درمیان جتنی زیادہ تفہیم ہوگی، دنیا کو اتنا ہی زیادہ استحکام اور امید حاصل ہوگی۔ 8 اپریل کو جنوبی افریقہ کے خصوصی ایلچی برائے ایشیائی اور برکس امور سکرل نے چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے تصدیق کی کہ تمام رہنما اس سال اگست میں جنوبی افریقہ میں ہونے والے برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق سکرول نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کی جانب سے دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے اور ان کا انکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔
جنوبی افریقہ ایک مکمل سربراہی اجلاس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق 8 اپریل کو سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بھیجا گیا ورکنگ گروپ ایران کے دارالحکومت تہران پہنچا۔ اسی روز ورکنگ گروپ کے ارکان نے ایرانی وزارت خارجہ کے پروٹوکول حکام کے ساتھ دونوں فریقین کے درمیان سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو دوبارہ کھولنے کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی فریق نے گرم جوشی سے استقبال پر ایرانی فریق کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ایرانی حکام نے اس بات پر زور دیا کہ وہ سعودی فریق کو ایران میں کام کرنے کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی ورکنگ گروپ کے دورہ ایران کا مقصد تہران میں سعودی سفارت خانے اور مشہد میں سعودی قونصل خانے کو دوبارہ کھولنے پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 9 اپریل کی صبح سویرے اسرائیلی دفاعی فوج نے ایک بیان جاری کیا، جس کے مطابق اسرائیلی فوج نے شام میں اہداف پر فوجی حملے کرنے کے لیے ڈرونز، بارڈر آرٹلری اور فضائیہ کے لڑاکے طیاروں کا استعمال کیا۔ خاص طور پر فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے شامی حکومت کے 4تھے ڈویژن کے ایک فوجی اڈے، ایک ریڈار پوزیشن اور ایک توپچی کی پوزیشن پر بمباری کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام گزشتہ راکٹ حملوں کا بدلہ لینے کے لیے اٹھایا گیا اور اسرائیلی دفاعی فوج سمجھتی ہے کہ اس کی سرزمین پر جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری شامی حکومت پر ہے اور اسرائیلی فوج اسرائیلی حدود کی خلاف ورزی کی کوششوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ ٹویٹر اور بہت سے دیگر سوشل میڈیا نے حال ہی میں مشتبہ امریکی فوجی خفیہ دستاویزات شائع کی، جن میں روس یوکرین تنازع میں یوکرین کے سپاہیوں اور اسلحے کی تعیناتی، میدان جنگ کے نقشے، روس اور یوکرین کی ہلاکتوں سمیت متعدد خفیہ معلومات شامل ہیں۔ ٹاپ سیکرٹ قرار دی گئی ایک دستاویز میں 1 مارچ تک کے تنازع کی صورتحال کی فہرست دی گئی، جس کے مطابق روس کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 16,000 سے 17,500 تک ریکارڈ کی گئی، جبکہ یوکرین کی ہلاکتوں کی تعداد 70,000 ہے۔ یہ پینٹاگون کے گزشتہ دعووں سے بالکل مختلف ہے کہ روس کو تقریباً 2 لاکھ ہلاکتوں اور یوکرین میں 1 لاکھ سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 تاریخ تک ان دستاویزات کی صداقت کے بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے تھے، تاہم امریکی وزارت انصاف نے تحقیقات کا اعلان کیا، جبکہ یوکرین کی حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ روس یوکرین تنازع میں جس حد تک ملوث ہے اور جس انداز سے یوکرین کی حمایت کے لیے انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، اس بارے میں دنیا پہلے بہت کم جانتی تھی۔ روسی صدارتی پریس سیکرٹری ڈمیٹری پیسکوف نے امریکی فوج کی خفیہ دستاویزات کے حوالے سے کہا کہ ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ امریکہ اور نیٹو براہ راست یا بالواسطہ طور پر روس یوکرین تنازع میں ملوث ہیں، اور روس یوکرین تنازع میں امریکہ اور نیٹو کی شرکت کا معیار گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے 8 اپریل کو اپنے ایک تبصرے میں لکھا کہ 4 اپریل کو جب سابق امریکی صدر ٹرمپ کو پوچھ گچھ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو ٹرائل کی جگہ کے باہر جمع ہونے والے افراد کی محاذ آرائی اور میڈیا رپورٹس نے امریکی معاشرے کی زبوں حالی کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، جو امریکی معاشرے کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ مضمون میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جب ٹرمپ پر مقدمہ چل رہا تھا تو عدالت کے باہر ٹرمپ کے حامی اور مخالفین ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے اور مخالفانہ نعرے بازی کر رہے تھے۔ ٹرمپ کی حمایت کرنے والوں نے ٹرمپ پر لگے الزامات کو سیاسی شعبدے بازی قرار دیا، تو ٹرمپ کے مخالفین نے ان الزامات کو انصاف کی علامت قرار دیا۔ واضح رہے کہ سن 1861 کی امریکی خانہ جنگی کے بعد سے امریکی سیاسی رائے عامہ کبھی بھی اس حد تک منقسم دکھائی نہیں دی۔ 7 اپریل کو امریکی میگا ملین لاٹری کے جیتنے والے نمبروں کا اعلان کیا گیا، کیونکہ کسی لاٹری نے جیک پاٹ نہیں جیتا۔ جیک پاٹ پرائز پول جمع ہوتا رہا۔ میگا ملین لاٹری کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق توقع ہے کہ 11 اپریل تک لاٹری جیک پاٹ انعام $441 ملین تک پہنچ جائے گا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔